پوری کوشش کرتے ہیں اگر کوئی ہسپتال میں ہے ہمارا بھائی یا زخمی ہوا ہے، جہاں تک سفارت خانہ اس کی مدد کر سکے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کمیونٹی کو انوالو کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت کھلا دل ہے جی ہماری کمیونٹی کا۔ کو تنخواہ نہیں ملتی، اگر وہ سفارتخانہ پاکستان کی طرف آنا چاہتا ہے تو کیا سفارتخانہ پاکستان میں ایسے فرد کو جو کہ جس کی تنخواہ نہیں ملی، کیا سپورٹ ملے گی؟ اچھا، یہ اس کو وزارت خارجہ کے اوپر بھیج دو جی، اب وہ کہے گا جی میں تو پاکستان میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں اسلام آباد وزارت خارجہ کس کو بھیجوں؟ تو وہ پھر ادھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو راستہ دکھاؤں، اس کے لیے راستہ نکالوں۔ کچھ لیبر کی بات کر لیتے ہیں جن میں ہم بھی شامل ہیں، بہت سارے مسائل رہتے ہیں، آپ کی نظر میں عام آدمی کو، لیبر کو کیا مسائل ہیں؟ جی، یہ ابھی پچھلے دنوں ہمارا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو پاکستان کی ہے ان کا آیا ہوا تھا، تو ان کے ساتھ میں بھی ہم تھا، تو ایک میٹنگ میں ہم گئے ان کی جو وزارت لیبر ہے اس کے ساتھ، وزارت عمل کے ساتھ بڑی اچھی میٹنگ ہوئی۔ تو اس میں ہم نے کچھ پوائنٹس ریز کیے کہ ہماری لیبر کے جہاں پہ جو ایشوز ہیں، جس میں جب وہ یہاں آتے ہیں تو جو ان کا اسپانسر ہے جس کو ارباب کہا جاتا ہے، وہ ان کے پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں، تنخواہ ٹائم پہ نہیں دے رہے، وہ بیمار ہو گئے ان کا علاج نہیں کروا رہے، تو وہ انہوں نے بالکل ان کا جی کہ تمام غیر قانونی کام ہے، یہ وہ نہیں کر سکتا، اور ہم جب بھی ہمارے پاس یہاں پہ کوئی یہ مسئلہ لے کے آتا ہے ہم اس کو فوراً کہتے ہیں کہ تم لیبر کورٹ جاؤ، اور لیبر کورٹ میں بہت جلدی آپ کو ریلیف ملتی ہے ان معاملات میں۔ پرابلم جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ، اور اسپیشلی اگر کہیں پہ ذرا اماؤنٹ زیادہ انوالوڈ ہو تو اس میں لیبر کورٹ فیصلہ دے دیتا ہے، لیکن لیبر کورٹ کے پاس تنفیذ کے اختیارات نہیں ہیں، وہ کورٹ آف لاء نہیں ہے، وہ ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم ہے جو منسٹری آف لیبر نے بنایا ہوا، تو وہاں پہ بھی ذرا ایک چیلنج ہے، لیکن تقریباً باقی تمام جو معاملات ہیں وہ لیبر کورٹ کے معاملے میں ہو جاتے ہیں، وہ پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے، تنخواہ نہیں دے رہا تنخواہ بھی دینا شروع کر دیتا ہے، علاج ہے تو وہ بھی کروا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ انشورنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جی، میں یہاں پہ آپ کے وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا اپنے تمام بھائیوں کو بہنوں کو کہ جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ تو ذرا مہنگا کام ہے، وہ شاید ہم جب سوشل کلب ریوائیو انشاءاللہ ہو جائے گا، جو کہ انشاءاللہ جلدی ہوگا، تو اس کے بعد ہم اس پہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو آپ کی لائف انشورنس ہے، جو کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی آپ کو چوٹ کسی کو لگے جس کی وجہ سے وہ معذور ہو جائے، یا خدا نخواستہ وفات ہو جائے کسی کی، اس کی فیملی کو جو ملنی ہے وہ صرف 15 ریال میں آپ کو مل جاتی ہے، تو وہ تو میں یقیناً سب سے کروں گا درخواست کہ وہ تو آپ لیں۔ اچھا، یہ بڑا ضروری کام ہے کہ اگر آپ کے پاس لائف انشورنس ہو، تو یہ ایک تھا۔ دوسرا ایک جو بہت بڑا پرابلم ہے جی، وہ بھی آپ کے اس چینل کے تھرو میں لوگوں سے بات کر لوں سب سے، وہ ہے آزاد ویزوں کا۔ آزاد ویزے کی جی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آزاد ویزا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ہے ہی نہیں آزاد ویزے کی کیٹیگری۔ آزاد ویزا کیا ہے؟ میں ارباب، ٹھیک ہے جی، میں نے اپنی کمپنی کھولی، نیت میری نہیں تھی کمپنی میں کوئی کام شام کرنے کی، کمپنی کھولی، کمپنی کے کوٹے میں مجھے کچھ ویزے مل گئے، میں نے وہ ویزے بیچے ایجنٹ کو جو عمان میں ہے، اس ایجنٹ نے پاکستان میں ایک ایجنٹ کو ویزے بیچے، اس پاکستانی ایجنٹ نے اپلیکنٹ کو 10 لاکھ 9 لاکھ 8 لاکھ لے کے وہ ویزا بیچ دیا۔ اب وہ لیٹ سے وہ ویزا تھا الیکٹریشین کا، ٹھیک ہے جی، اب اس بندے کو الیکٹریشین کا تو کوئی کام نہیں آتا، ٹھیک ہے جی، اس کو ویزا مل گیا، اب وہ آئے گا عمان آئے گا، تو اگر اس کو وہ اسپانسر مل گیا، وہ تو اسپانسر ملے گا ہی نہیں، ارباب مل گیا تو یہ کہے گا جی کام شام ہو گیا، جی کام تو میں تو بس ویزا بھیج دیا ہے، اب تم آزاد ہو، یہ ہے آزاد۔ اب اس کے ویزے پہ لکھا ہوا ہے، ورک پرمٹ پہ لکھا ہوا ہے یہ الیکٹریشین ہے، کام وہ کر رہا ہے لیبر کا، یا کہیں کوک لگ جائے گا، یا کہیں کچھ کر رہا ہوگا، یہ غیر قانونی ہے جی، وہ کبھی بھی پولیس اس کو پکڑ سکتی ہے، جیل میں ڈالے گی، ڈپورٹ کر دے گی۔ اور اب اگر آپ ڈپورٹ ہوئے، حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اگر آپ اس طرح کے معاملات میں آزاد ویزے پہ آپ آئے اور آپ ڈپورٹ ہوئے، آپ کا پاسپورٹ 5 سال کے لیے منسوخ کر دیا جائے گا، آپ 5 سال تک پاکستان سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی جرم کیا ہے یہاں پہ، پھر تو آپ کو وہ اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی پاکستان میں۔ تو یہ میں نے ان سے ریز کیا وہاں پہ بھی مصر میں کہ جی آزاد ویزا، کیونکہ اس میں تھوڑا وہ یہاں پہ بھی چونکہ وہ ویزے پہلا سٹیپ تو یہیں سے شروع ہوتا ہے، تو اس کو ذرا کنٹرول کیا جائے، تو وہ بھی انہوں نے نوٹ کیا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، باقی تو ہم الحمدللہ پوری کوشش کرتے ہیں اگر کوئی ہسپتال میں ہے ہمارا بھائی یا زخمی ہوا ہے، جہاں تک سفارت خانہ اس کی مدد کر سکے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کمیونٹی کو انوالو کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت کھلا دل ہے جی ہماری کمیونٹی کا،
جہاں جب بھی ان معاملات میں پیسے کی بات آتی ہے وہ کھلے دل سے مدد کرتے ہیں لوگوں کی. اسی طرح اگر کسی کو ہیلتھ ریزن کی وجہ سے پاکستان جانا ہے, کسی اور ریزن سے بھی پاکستان جانا ہے, اس کو آؤٹ پاس ہم فوراً دے دیتے ہیں. خدا نخواستہ اگر وفات کسی کی ہو گئی ہے, ڈیڈ باڈی کی ریپیٹریشن جو سی ہے وہ اس میں ہم پی اے ای کے ساتھ ہمارا ہے, ہم پے کرتے ہیں اس کے لیے. تو یہ کمیونٹی کے لیے یہاں پہ ہم نے نیچے الحمدللہ ہم نے شروع کر دیا ہے اب کہ آپ کریڈٹ کارڈ سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں. پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی صرف کیش ہے, اب کیش اور کریڈٹ کارڈ دونوں چل رہے ہیں. اور اگلے آنے والے چند مہینوں میں جب ہمیں لگا کہ اب زیادہ تر لوگ کریڈٹ سے پیمنٹ کر رہے ہیں تو ہم شاید کیش والا ختم کر دیں, بھی دونوں چل رہے ہیں. تو وہ ایک بڑی دیر سے ڈیمانڈ تھی کہ جی کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے, تو وہ بھی اب شروع ہو گیا الحمدللہ. یہ آپ نے آنے کے بعد ہوا تو وہ ابھی کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے شروع ہوا. تو اور بھی آگے انشاءاللہ ہم اس طرح جاری رکھیں گے. پوری کوشش ہے, کونسلر کیمپ ہم لگا رہے ہیں اب تمام شہروں میں انشاءاللہ اس مہینے سے, تاکہ جو لوگ نہیں سفر کر کے آ سکتے یہاں مسقط دور شہروں میں, ان کا مسئلہ وہیں پہ حل ہو جائے. یہ چند اقدامات ہیں جو ہم نے کیے. صحیح. آزاد ویزے کے والے سر سے بات بہت ضروری تھا جس کو آپ نے تفصیل سے آگاہ کر دیا. جو بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آزاد ویزا آزاد نہیں بلکہ غلام بنا دیتا ہے آپ کو. ہر ایک چیز سے ڈر لگتا ہے آپ کو. جس طرح ہم بے درد گھوم رہے ہیں, پھر آزاد ویزے میں ایسے آپ نہیں گھوم سکتے. بالکل. لیکن اگر ایک آدمی آ گیا ہے, اس کو کوئی قانونی مشاورت درکار ہے, سفارتخانہ پاکستان کی جانب سے کیا عام پاکستانی کو قانونی مشورہ, قانونی رہنمائی کے لیے کوئی سہولت میسر ہے؟ جی, اس میں یوں ہے کہ ایز سچ ہم نے وہ کوئی ہمارا پینل تو نہیں ہے جو ہوتا ہے کہ جی ہمارے اپنے ہم کسی کو وہ ہوتا ہے نا ریٹینرشپ پہ رکھا ہو کہ ہم کسی لا فرم کو پے کر رہے ہوں جی کہ آپ وکلا, تو ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس لسٹ ہے لا فرمز کی, اور اس میں جو وکلا ہیں جو رعایتی فی پہ سائل کی مدد کر سکتے ہیں, تو ہم ان سے جب بھی کوئی مدد لینے کے لیے آتا ہے ہم ان سے وہ لسٹ شیئر کر لیتے ہیں. مختلف فرمیں, اور ان فرموں سے ہماری یہ ڈیل ہے کہ جی آپ اپنی فی سے کم فی, اگر کوئی سفارت خانے کے تھرو آتا ہے تو سب کم فی لیں گے. کچھ معاملات میں تو مشورہ کی حد تک تو کئی دفعہ مفت بھی مشورہ دے دیتے ہیں. تو یہ ہم ایک مدد کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ جا کے خود ڈھونڈے وکیل کو, ہم اس کو پہلے کچھ نام دے دیتے ہیں. اگر ان میں سے اس کو کوئی سوٹ کرتا ہے, اس کی فی اس کے مطابق ہے, اس کو لگتا ہے وہ قابل ہے تو وہ کر لے, اور اکثر لوگ انہی میں سے کوئی چوز کر لیتے ہیں. تو یہ ہم ہیلپ کرتے ہیں لوگوں. چونکہ فیس بک پیج ہے پاکستانی نمائندہ بہت پرانا ہے, اس سے پہلے آفیشیل بیسک کام بھی اپلوڈ کرتا رہا ہوں, لائیو سیشن بھی اس میں اپلوڈ کرتا رہا ہوں. تو وہاں پر بہت سارے سوالات آتے ہیں. جیسے اگر کوئی آدمی ہے اس کی لیبر کا کام کر رہا ہے, سیم ویزا ہے یا آزاد ویزا ہے, وہ ایک سیکنڈری چیز ہے, تو اس کو تنخواہ نہیں ملتی. اگر وہ سفارتخانہ پاکستان کی طرف آنا چاہتا ہے تو کیا سفارتخانہ پاکستان میں ایسے فرد کو جو کہ جس کی تنخواہ نہیں ملی, کیا سپورٹ ملے گی؟ بالکل جی, ہم اس کے ارباب سے رابطہ کرتے ہیں بالکل. اور کافی معاملات میں میرے خیال میں ہمارے CWA جو یہاں پہ ہیں کمیونٹی ویلفیئر اٹاشے عبد المنان صاحب, وہ کافی ایسے معاملات ہیں جن میں انہوں نے جب ارباب سے رابطہ کیا تو ارباب مان گیا اور اس نے وہ مسئلہ حل کر دیا. لیکن اگر وہ ہمارے کہنے پہ نہ مانے تو پھر جس طرح میں نے عرض کی کہ لیبر کورٹ میں جائیں, وہاں سے یقیناً ان کو ریلیف ملے گی. کون کون سے ایسے معاملات ہیں, ایشوز ہیں جو ایک عام آدمی فیس کرتا ہے, اور اگر آپ کے پاس آنا چاہتا ہے تو سفارتخانہ پاکستان کی جانب سے اس کو مکمل سپورٹ ملے گی؟ ہر ایشو پہ جہاں پہ ہم سپورٹ نہیں کر سکتے اس کو ہم گائیڈ ضرور کریں گے کہ اس پہ تم کیسے آگے جا کے ریلیف لے سکتے ہو. بھرپور کوشش ہوتی ہے جی. اب جیسے کل ہی ایک مسئلہ آیا, ایک سائل تھے, ان کے کوئی میرے خیال میں نکاح نامے کی شاید اٹیسٹیشن کا مسئلہ تھا, کچھ تھا, تو وہ کسی طرح سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا تھا. تو ہم نے یہ کیا, ہم نے کہا جی کہ ہم یونین کونسل سے خود رابطہ کریں گے پاکستان میں, اور تمہارا ہم جو نکاح نامہ ہے وہ ویریفائی کر لیتے ہیں اور ہم اس کو ٹیسٹ کر دیں گے. تو ہم تو اس حد تک جاتے ہیں جی. ہم نے کہا جی ہم وہ باقی ہم وزارت خارجہ وغیرہ کے چکروں میں تمہیں نہیں ڈالیں گے, ہم ڈائریکٹلی فون کریں گے اس یونین کونسل کو جہاں تم نے رجسٹر کرایا ہے, کیونکہ ویریفائی کرائے بغیر ہم ٹیسٹ کر نہیں سکتے, ہم ٹیسٹ کر دیں گے تمہارا. تو ہم تو میرے تو جی بالکل بڑا سمپل سی ایک فلسفہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ قانون کے اندر رہتے ہوئے جس حد تک مدد کر سکتے ہیں. مطلب میں اگر یہاں سفیر کے طور پہ بیٹھا ہوں تو یہ ہرگز میرا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار اچھا یہ اس کو وزارت خارجہ کے طرف بھیج دو جی. اب وہ کہے گا جی میں تو پاکستان میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے, میں اسلام آباد وزارت خارجہ کس کو بھیجوں. تو وہ پھر ادھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو راستہ دکھاؤں, اس کے لیے راستہ نکالوں. تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ میں یہ کام کروں, ویریفائی کرنی ہے نا یہ چیز, آپ ویریفائی ڈائریکٹ دفتر سے کر لیں فون کر کے,
پتہ چل جائے گا آپ کو. تو اس طرح کے تو کسی بھی معاملے میں میں جی لوگوں کو انکریج کروں گا کہ یہ مت سوچیں گے یہ تو سفارت خانے سے متعلق نہیں ہے. نہیں بھی متعلق ہوگا آپ آئیے, آپ کا مسئلہ ہم سنیں گے, اور اس کے بعد ہم پوری کوشش کر کے انتہائی دیانتداری کے ساتھ آپ کو گائیڈ کریں گے, آپ کو مشورہ دیں گے کہ اس معاملے میں آپ آگے کیسے چلیں. جہاں پہ ہم آپ کو اس مشورے سے زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں, پریکٹیکل ہیلپ کر سکتے ہیں, وہ تو بالکل, وہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے, وہ تو لازمی طور پہ ہوگی. لیکن اگر ہم کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں یہ تو بالکل ہی ہم سے متعلق نہیں ہے, کم از کم آپ کو کوئی نہ کوئی مشورہ ہم ضرور دیں گے کہ آپ کس طرح آگے چلیں.